والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرجو الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز، آج کی یہ مجلس منسوب ہے شہادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور بی بی کی شہادت کی اس مجلس کے لیے سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 206 ساتواں سورہ قرآن مجید کا سورہ اعراف اور اختتامی آیتوں میں آیت نمبر 206 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین عند ربک، کہ یقیناً وہ لوگ جو عند ربک کی منزل پر فائز ہیں، اے حبیب جو آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر فائز ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، ان کی شان یہ ہے کہ اگرچہ خدا ان کی اندیت کی تصدیق کر رہا ہے مگر اس اندیت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود وہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور نہیں ہوتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور نہیں ہوتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ مسلسل اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ مسلسل اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عزیزان، اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ سوال ہی باقی نہیں رہتا کہ اگر اندیت کی منزل ہے تو پھر اس کے بعد سجدوں کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کے بعد استغفار کا فلسفہ کیا ہے۔ استغفار صرف گناہ کی بنا پر نہیں کیا جاتا، توبہ صرف گناہ کے موقع پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو اندیت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کے بعد پھر مناجات میں امیر المومنین کا گریہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور سید سجاد کے سجدوں میں آہوزاری بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو صحیفہ کاملہ کے اندر استغفار ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر حد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے دعائے توسل کا، کہ جس دعائے توسل کے ذریعے سے ہمیں ان افراد کا پتہ چلا کہ جو اندیت کی منزل پر فائز ہیں، وہاں ہر معصوم کو مخاطب کر کے پیغمبر اکرم سے لے کر سیدہ، سیدہ سے لے کر مولا، مولا سے لے کر زمانے کے امام تک، ہر امام معصوم، ہر معصوم کو مخاطب کر کے ہم نے ایک جملہ کہا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجیہ ہے، وہ جو عند اللہ مقبول ہے، وہ جو عند اللہ کی منزل پر فائز ہے، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اشفع لنا عند اللہ، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جہاں اندیت کی منزل پر ہیں وہاں پر ہماری شفاعت کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے، ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ان سب کے سردار ہیں ختمی مرتبت، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کا جملہ عجیب ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، وہ مناجات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار جو معرفت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا
نہ کر سکا، یہ عاجزی کا اعتراف اندیت کی منزل پر فائز ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک طرف تصدیق ہو پروردگار کی طرف سے اور دوسری طرف سے یہ انکساری کا اعلان ہو، ورنہ جس کے وسیع کا یہ جملہ ہو کہ لو کشف الغطا، اے مالک اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو اس کے حبیب کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہاں اب میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ میں اگر آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس حدیث کو بیان کروں جو انہوں نے اپنی کتاب خصال کے اندر بھی کوٹ کی، امالی کے اندر بھی کوٹ کی، اور اس کے علاوہ پھر علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحر الانوار کے اندر انہی حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا، اور وہ ہے خاتون جنت کے بارے میں، حضرت سیدہ کے بارے میں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک کسی شخص کا اندیت کی منزل پر ہونا، قربت کی منزل پر ہونا، اور ایک عجیب مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے جب جناب سیدہ کے حوالے سے معصوم کا یہ فرمان ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، شخصیت کا اندیت کی منزل پر فائز ہونا ایک مرحلہ ہے۔ زہرا وہ ہیں کہ جن کے 9 نام ایسے ہیں کہ جو اندیت کی منزل پر فائز ہیں، یعنی پروردگار عالم کے خزانے خاص میں جو نام شمار کیے جاتے ہیں کم سے کم ان کی تعداد 9 ہے۔ اور دیکھیے برادران عزیز، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ سوچئے کہ جس کے نام اندیت کی منزل پر ہیں وہ خود کس منزل پر ہوگی۔ یعنی اب یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ بی بی کے ناموں پر کچھ تو تبصرہ کیا جائے کہ جناب سیدہ کے ناموں کا رکھنے کا سبب کیا ہے، باعث کیا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، یعنی اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے، یعنی جس کا نام رکھا جائے گا تو جو شخصیت ہے وہ اور ہے، اور جو نام ہے وہ اور ہے۔ میں ایکسپلین کروں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ دیکھیے تاکید ہے، اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ نومولود کا نام اس کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا جائے۔ ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آیا، اگر اس کا نام رکھ دیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور ماں باپ اچھا نام ہی رکھیں گے، اپنی اولاد کا ایسا نام رکھیں گے جس سے ابدیت پروردگار کا احساس ہوتا ہو، جس سے پیغمبر اکرم کی رسالت کے اقرار کا ثبوت ملتا ہو، جس سے آل محمد کی ولایت کے اقرار کا ثبوت ملتا ہو، ایسا ہی نام رکھیں گے نا۔ نام تو ایسے ہی ہوں گے، تاکید بھی یہی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، نام نہ رکھیں اور وہ پیدا ہونے والا پیدا ہو جائے تو وہ تو ہے، چاہے نام نہ ہو۔ تو اسم اور ہے، مسمى اور ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، جو نام رکھا جائے گا رکھنے والے ماں باپ اچھا نام ہی رکھیں گے، مگر کیا ضروری ہے کہ وہ اچھا نام جو انہوں نے رکھا ہے وہ مولود بھی ویسا ہی ثابت ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تمنا تو یہی ہے ماں باپ کی کہ اچھا نام رکھو تاکہ بچہ ویسا ہی ثابت ہو کہ جیسا اس کا نام رکھا گیا ہے، مگر نام رکھ دیا ایسا کہ جس کے ذریعے سے ابدیت کا اظہار ہوتا ہو، ایسا سمجھ میں آتا ہو کہ یہ رحمان کا بندہ ثابت ہوگا، لیکن کیا وہ واقعاً رحمان کا بندہ ہوگا؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ واقعی وہ عبد الرحمن ہوگا یا عبد الرحمن ابن ملجم ثابت ہوگا؟ وہ تو وقت بتائے گا، جب وقت آگے گزرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعاً عبد الرحمن ہے یا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ تو ایک فرق سمجھ میں آیا کہ جب دنیا میں کوئی کسی کا نام رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہی ثابت ہو کہ جیسا اس کا نام ہے، مگر جب خدا کسی کا نام رکھتا ہے، جب کسی کا نام اندیت کی منزل پر ہو تو اس کی شان عجیب ہوتی ہے، یعنی پھر نام وہی رکھا جائے گا کہ جیسا وہ ثابت ہو۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب قابل تعریف ملاحظہ کیا تو نام محمد رکھا، جب علو اور رفعت اور بلندی کو ملاحظہ کیا تو نام علی رکھا، اور جب اس کے اپنے گناہوں سے پاک دیکھا تو نام فاطمہ رکھا، اور جب اس نے حسن و جمال و خوبصورتی کو دیکھا تو ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ مستقل موضوع رہا علماء کرام کا۔ انہوں نے جب جناب سیدہ کی سیرت پر قلم اٹھایا
تو بعض علماء نے تو صرف اسی موضوع کو، اس ایک ضمنی موضوع کو عنوان قرار دے کر کتاب لکھی کہ جناب سیدہ کے ناموں کی شرح کیا ہے، اور جن علماء نے مکمل کتاب لکھنا چاہی انہوں نے بھی عام طور پر جناب سیدہ کے ناموں کی شرح کے حوالے سے چند باب مخصوص کیے اپنی کتاب۔ بحار الانوار میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی، بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے یہی انداز اختیار کیا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا بی بی کی سیرت پر، اس میں بھی آپ کو یہ انداز نظر آئے گا۔ بی بی کے 9 نام جو اندیت کی منزل پر ہے، خزانے میں شمار ہوتے ہیں، خزانہ خاص پروردگار کے، ان میں سب سے بہتر نام، سب سے نمایاں نام فاطمہ۔ لفظ فاطمہ، غور طلب تو ہے کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ کیا معصومین نے اس حوالے سے کچھ بیان کیا ہے؟ کیا اس حوالے سے کچھ وضاحت کی ہے؟ جواب جی ہاں، بالکل۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے مفارقت، فاطمہ کا مطلب ہے جدائی، فاطمہ کا مطلب ہے فاصلہ، فاطمہ کا مطلب ہے سیپریشن، فاطمہ کا مطلب ہے دوری۔ مفارقت، جدائی، فاصلہ، دوری، سیپریشن۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جس سے فاطمہ کی مفارقت ہے؟ کون ہے کہ جس سے بی بی کی جدائی ہے؟ کون ہے کہ جس سے بی بی کا فاصلہ ہے؟ تو اب اس کے بعد معصومین کی بیان کردہ شرح سنیے۔ معصوم یہ بیان کرتے ہیں سمیت فاطمہ، بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ کسی شر، کسی عصیان، کسی گناہ، کسی برائی کی مجال نہیں ہے کہ زہرا کے قریب ہو سکے۔ فاصلہ ہے جناب سیدہ میں، اور ہر طرح کی معصیت و عصیان و گناہ و شر میں فاصلہ ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیہ تطہیر تو بہت بعد میں نازل ہوگی، بہت توجہ کیجئے گا، آیہ تطہیر تو بہت بعد میں نازل ہوگی۔ آیہ تطہیر کے نازل ہونے سے بہت پہلے جب بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا تو لفظ فاطمہ خود اپنی جگہ مستقل آیہ تطہیر ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیا یہی ایک رخ ہے جناب سیدہ کو فاطمہ کہنے کی؟ بس یہی ایک وجہ ہے؟ جواب جی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ رخ ایک یہ ہے، اور دوسرا رخ کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فاصلہ، جدائی، مفارقت، فاصلہ، وہ کون سی اور دوسری چیزیں ہیں کہ جن سے فاصلہ ہے؟ اور وہ ہے جناب سیدہ کی معرفت، ماننے والوں کی تڑپ، ماننے والوں کی طلب کہ وہ جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ حق ہے۔ مگر کیا معرفت حاصل کرنا ممکن ہے بی بی کی؟ کہ چونکہ ماننے والوں اور جناب سیدہ کی معرفت کے درمیان فاصلہ ہے، اس وجہ سے بی بی کو کہا گیا فاطمہ۔ لیکن اب عزیزان واقعہ ایک بہت بڑی مشکل سامنے آ گئی۔ یعنی میرے نوجوان دوست توجہ کریں، خاص طور پر بزرگان تو ظاہر ہے کہ حصول ثواب کے لیے تشریف لائیں، مگر میرے نوجوان دوست یہاں پر خاص طور پر توجہ کریں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں، اس کو آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جائے کہ جو ماننے والا ہے وہ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوگا، تڑپ رکھے گا، اس میں تو طلب ہوگی، اور دوسری طرف بی بی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت اور ماننے والوں کی کوششوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یا تو وہ نہ رکھا جائے مطالبہ کہ بی بی کی معرفت حاصل کرو، اور یا پھر یہ نہ کہا جائے کہ جناب سیدہ کی معرفت ناممکن ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ تو کانٹرڈکشن ہے، پولز اپارٹ، پولرائزیشن ہے۔ یعنی یہ درست ہے تو پھر یہ کیسے درست ہے، اور یہ درست ہے تو پھر یہ کیسے درست ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ بن گیا، اور یقین جانیے برادران عزیز یہ خود آل محمد کے قضایا میں ہر معصوم کے باب میں ہے، ہر معصوم کے باب میں ہے۔ یعنی ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور دوسری طرف ایک طرف یہ مطالبہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو، اور دوسری طرف اعلان کیا ہے، سنیں گے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے تھے، اور ایک اور صحابی تھے وہ مسجد نبوی کے اندر جا رہے تھے۔
سلمان فارسی بزرگ صحابی ہیں، 200 سال سے زیادہ کی ان کی ایج ہے، یعنی بہت سن رسیدہ، معرفت اہل بیت سے سرشار. اور جناب سلمان مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے تھے. وہ صحابی جو اندر جا رہے تھے، یہ مناقب کی کتابوں میں برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اس واقعے کو. وہ جو جا رہے تھے مسجد کے اندر، انہوں نے سلمان کو روکا اور کہا سلمان آپ مسجد سے آ رہے ہیں تو مسجد نبوی تو پیغمبر تو یقیناً مسجد میں ہوں گے، پیغمبر تنہا تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ جواب معلوم ہے کیا تھا؟ سلمان کہتے ہیں ہاں کوئی اور تھا. کون تھا؟ کہ میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا. اچھا، تو وہ صحابی جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں تو جا ہی رہا ہوں، دیکھ لوں گا. اب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی اور نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما. جب مولا کو انہوں نے دیکھا آگ بگولا ہو گئے، ہائپر ہو گئے. انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے کمپلین لانچ کر دی، ایک اپلیکیشن فارورڈ کر دی کہ اللہ کے رسول میری ایک شکایت ہے. کہ فرمائیے کہ آپ کی شکایت ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابھی سلمان سے میری ملاقات ہوئی، آپ سلمان کو اتنا ایلیویٹ کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، اتنے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، مگر آپ دیکھ لیجئے معاملہ یہ ہے. کیا ہوا کیا یہ تو بتاؤ. کہ باہر میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تنہا ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ تو سلمان نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے؟ سلمان کہنے لگے کہ ہے، کوئی ہے، مگر میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا. اب آپ بتائیے سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ سلمان علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں پہچانتے. پیغمبر بھی مسکرا رہے ہیں، علی بھی مسکرا رہے ہیں، دونوں مسکرا رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی سلمان کا کیس ہے تو سلمان کو بلاؤ. دیکھیے برادران عزیز، زیادہ تر جھگڑے اسی لیے بڑھتے ہیں کہ جس کا کیس ہوتا ہے اسی کو نہیں پوچھا جاتا. چاہے خاندان کے جھگڑے ہوں، چاہے دوستوں کے جھگڑے ہوں، چاہے اداروں کے جھگڑے ہوں، چاہے مومنین کے جھگڑے ہوں، چاہے مسلمانوں کے جھگڑے ہوں، چاہے عالمی جھگڑے ہوں، جس کا مسئلہ ہے اس کو تو بلاؤ. تو جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر نے کہا بھائی سلمان کے بارے میں کمپلین آئی ہے تو سلمان کو بلاؤ. تو جناب سلمان کو بلایا گیا، سلمان آ گئے. اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں بھائی سلمان آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے. سلمان کہتے ہیں ہاں میں دمگوش ہوں، اللہ کے رسول فرمائیے کیا شکایت ہے؟ کہا بھائی بتاؤ کیا شکایت ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سے میری باہر ملاقات ہوئی تھی. کہا بالکل ہوئی تھی. کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تو ظاہر ہے کہ ہوں گے، مگر کیا ان کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا میں نے یہی تو کہا تھا کہ ہاں کوئی ہے. کہ پھر میں نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہی کہا تھا کہ ہے تو ضرور مگر میں نہیں پہچانتا. کہ یہ تو علی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا؟ سلمان فارسی بھی مسکرانے لگے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آئی مینٹین مائی اسٹیٹمنٹ، میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں. میں اب بھی یہی کہتا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں علی کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں. میری مجال ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں. کا کیا مطلب؟ پیغمبر اکرم مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے سوال کر رہے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں بتائیے سلمان آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے کسی اور سے نہیں، خود آپ کی زبان سے یہ سنا. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا. مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. اللہ کے رسول میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا نبی ہوں. میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. لیکن برادران عزیز اس کو ریکنسائل تو کریں، مسئلہ تو وہیں پر ہے کہ ایک طرف مطالبہ یہ ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو. جناب سیدہ ماننے والے ہیں تو معرفت تو حاصل کرنا چاہیں گے، اور دوسری طرف سلمان اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی مجال ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ علی کو پہچانتا ہے. تو سلمان نہیں پہچانتے تو ہم کیا پہچانیں گے؟ آپ نے غور فرمایا، پہچاننے ہی کو معرفت کہتے ہیں. معرفت اور پہچاننا یہ سنونمز ہیں، یہ ایک ہی مطلب کے لیے دو لفظ ہیں. تو اب آپ غور کیجئے،
بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ممکن نہیں ہے، ماننے والے ہیں تو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور معرفت حاصل نہیں کر سکتے اس لیے نام فاطمہ ہے۔ ریکنسائل کیسے کریں؟ ریکنسائل کیا، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے علماء کا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نختن صاحب علی اللہ مقامہ، وہ اپنی حیات میں پنجاب میں بہت آیا کرتے تھے، اور انہوں نے عشرے بھی پڑھے لاہور میں، خاص طور پہ ساہیوال کا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر کیا خوبصورت بات کی۔ انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ مثال میرے نوجوان دوست یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوئی، نیڈل، سوراخ ہوتا ہے، ناکہ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ سمندر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کیا پورا سمندر سمٹ کر اس سوراخ کے اندر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس کے ظرف میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ سمندر کو اپنے اندر سمیٹ سکے، سمو لے، یہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر آپ سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیں گے تو وہ اس ناکے کے اندر، اس سوراخ کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن کیا یہ سوئی جب باہر آئے گی تو خالی ہوگی؟ اس سوراخ کے اندر ایک قطرہ آب کو سمیٹنے کی گنجائش ہے۔ سمندر سخی ہے، سمندر بخیل نہیں ہے، سمندر سخی ہے، سمندر دینا چاہتا ہے، یہ سخی کا دسترخوان ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سوئی کے اس ناکے کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا اس کا والیوم نہیں ہے، اتنی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سمندر کو سمیٹ سکے۔ لہٰذا اپنی ظرفیت کی محدودیت کی وجہ سے وہ سمندر کو سمیٹ تو نہیں سکے گا، مگر سمندر سخی ہے، وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا، جس میں جتنی ظرفیت ہو اتنا وہ عطا کر دیتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بس یہی ہماری ذمہ داری آل محمد کے باب میں ہے، اپنے محدود ظرف کو آل محمد کے فضائل کے سمندر میں ڈال دو۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آل محمد کے فضائل کا مکمل سمندر تمہارے محدود ظرف میں آ جائے، مگر یہ سخی کا دسترخوان ہے، محروم کسی کو نہیں لوٹاتے۔ جس میں جتنا ظرف ہوگا اتنا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جس میں ایک قطرہ آب کی گنجائش ہوگی، ایک قطرہ آب مل جائے گا، کسی میں گنجائش ہوگی تو 10ویں درجہ ایمان تک پہنچا دیا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ریکنسیلیشن، یہ ہے وہ مسئلہ جس کے ذریعے سے توافق پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ہے حق کے معرفت اور ایک ہے بقدر ظرف معرفت۔ جب بی بی کو کہا گیا فاطمہ تو مراد کیا ہے؟ جدائی، مفارقت، وہ پہلا مطلب کہ کسی گناہ، شر اور عصیان کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قریب جا سکے، یہ رخ تو واضح ہے۔ دوسرا رخ کہ چاہنے والے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بقدر ظرف معرفت ملے گی، مگر اتنا طے ہے کہ جتنی معرفت مل جائے اس کے باوجود بہت کچھ باقی رہ جائے گا۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ نقطہ آخر کون سا تھا کہ جہاں پر معرفت کا حق ادا ہو سکتا تھا۔ یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ زہرا کی معرفت، مصطفیٰ کی معرفت، مرتضیٰ کی معرفت، یہ وہ ہیں کہ جو منزل استفاء پر فائز ہیں، یہ وہ ہیں جو منزل ارتضاء پر فائز ہیں، یہ وہ ہیں جو منزل اجتباء پر فائز ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو استفاء کی منزل پر ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جو اجتباء کی منزل پر ہوتا ہے وہ مجتبیٰ ہوتا ہے، جو ارتضاء کی منزل پر ہو وہ مرتضیٰ ہوتا ہے۔ ان کی معرفت کا حق ادا کرنا کسی عام بشر کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ تو یہ جناب سیدہ ان کو فاطمہ کہنے کا دوسرا سبب۔ اور تیسرا سبب بی بی کو فاطمہ کہا گیا، مفارقت، جدائی، فاصلہ بغیر بتایا گیا معصومین کی طرف سے کہ بی بی تو بی بی ہیں، ان کا تو مرتبہ کیا ہوگا۔ جو ماننے والے ہیں جناب سیدہ کے ماننے والے، جو بی بی کے ماننے والے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی کہ جہنم کے شعلوں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ ان تک پہنچ سکے۔ فاصلہ ہے، بی بی کے ماننے والے اور جہنم کے شعلوں کے درمیان فاصلہ ہے کہ اس فاصلے کی وجہ سے وہ کہ جس کی وجہ سے یہ فاصلہ پیدا ہوا ہے اسے فاطمہ کہا گیا۔ کیا میں کسی کو جسور بنانا چاہتا ہوں کہ وہ جسارت پر آمادہ ہو جائے، سمجھے کہ گناہ کا اس کو لائسنس مل گیا؟ جی نہیں برادران عزیز،
قطعاً نہیں. نہ یہ میرا جورسڈکشن ہے، نہ میرے پاس یہ گنجائش ہے، نہ یہ میرا منصب ہے، کچھ نہیں. ماننے والوں کے لیے یہ ہے. ماننے والے ایسے تو ہوں کہ جب وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ماننے والے ہیں تو بی بی بھی یہ کہیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں. یہ تماشا نہیں چلے گا کہ جناب سیدہ تو نافلہ بھی قضا نہ کریں اور ماننے والے واجبات سے بھی دور ہو جائیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب سیدہ نظر کے روزے بھی رکھیں اور ماننے والے ماہ رمضان کے روزوں سے بھی دامن بچائیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب سیدہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور ماننے والے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ نہیں ہوگا. ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ. دیکھیے برادران عزیز، خاران محترم، کوئی یہ نہیں کہتا کہ زہرا بن جاؤ، یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ علی بن جاؤ، یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. مگر جو ماننے والے ہوں ان کے اندر اتنا تو ہو کہ اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے تو علی نہ بن سکے تو قمبر کے کردار کی جھلک تو نظر آئے. اگر کوئی زہرا کی ماننے والی ہے تو زہرا نہ بھی بن سکے تو فضا کے کردار کی جھلک تو نظر آئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پیام اعظمی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ تو کہتا نہیں زہرا زینب بنو، زہرا بن جاؤ، بس خاک قدم حضرت فضا بن جاؤ. تو جناب سیدہ کی جو کنیز ہے اس کی سیرت کا تو کوئی اثر انسان کی زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے. یہ ہے لفظ فاطمہ. اور اب آئیے ایک اور لفظ، ایک اور نام جو جناب سیدہ کا ہے، سیدہ. خود سیدہ، سیادت، سرداری پیغمبر اکرم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے. شیعہ سنی سب علماء نے لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خواتین مجھے 4 ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا. اولین اور آخرین میں 4 ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں 2 کا تعلق گزشتہ امتوں سے اور 2 کا تعلق اس امت سے. وہ کہ جن کا تعلق گزشتہ امتوں سے ہے ان میں ایک ہیں جناب مریم، مادر عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہنا اس بی بی کا. مادر عیسیٰ مذاق نہیں ہے، حفظ مراتب اپنی جگہ. جناب مادر عیسیٰ قرآن مجید کا سورہ 19واں سورہ انہی کے نام پر ہے، سورہ مریم. تو بڑی محترم شخصیت ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا. اور پھر اس کے بعد دوسری خاتون جناب آسیہ زن فرعون. تو فرعون کا کردار آپ دیکھیں کتنا منفی ہے، مگر آسیہ وہ ہے. مریم کا شرف یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو پالا. آسیہ کا شرف یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا. مریم کا شرف یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا، عیسیٰ کو پالا. آسیہ کا شرف یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واقعاً حق یہ ہے، عیسیٰ کو پالنے والی مریم ہے، موسیٰ کو پالنے والی آسیہ ہے، مگر جس نے حسن اور حسین پال کر دیے اس کے بارے میں کوئی کیا کہے گا. پیغمبر فرماتے ہیں وہ 2 کہ جن کا تعلق اس امت سے ہے، ایک ختیجہ اور دوسرے میری بیٹی فاطمہ. اور پھر پیغمبر اکرم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اولین اور آخرین میں خدا کا انتخاب ہے، مگر ان 4 میں بھی جسے پروردگار نے منتخب کر کے ممتاز بنایا وہ کوئی اور نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. عالمین کی عورتوں میں ان 4 کا انتخاب کیا اور ان 4 میں جس کا انتخاب کیا وہ میری بیٹی زہرا ہے. یہ ہے سیادت تحت سیادت، جس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں یہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. یہ سیادت جناب سیدہ 2 حوالوں سے بہت ڈسکس ہوئی. سیدت و نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار. سیدت و نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. اب اس کے بعد وہ سوال آیا، پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا عالمین کی عورتوں کی سیادت، عالمین کی عورتوں کی سرداری یہ مریم کو عطا نہیں ہوئی؟ یہ بی بی مریم کے لیے نہیں ہے؟ اب پیغمبر اکرم کا جملہ سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں کانت مریمو سیدتا نساء زمانہا. کوئی شک نہیں ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، ان کی سیادت سے انکار نہیں ہے، مگر وہ عورتوں کی سردار ہے اپنے ظرف زمان میں. جس زمانے میں وہ تھیں اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان کی سیدہ، ان کی سردار مریم ہیں. اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری لاڈلی فاطمہ زہرا کا تعلق ہے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. اولین اور آخرین کے اندر ظرف زمان ہو یا مکان، جو خاتون اہل جنت بننا چاہتی ہے سیادت زہرا میں آنا پڑے گا.
یعنی اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میر انیس کا وہ شعر واقعاً قابل توجہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ سورہ مریم کو دم کر کے قلم کو حرکت دینے کی ہمت ہوتی ہے کہ اب جناب سیدہ کے بارے میں ان کے باب میں کچھ لکھوں، ان کے فضائل کو کچھ تحریر کروں واقعاً۔ اور اب یہ سیادت اس وقت اور نمایاں ہوئی کہ جب جناب فضہ حجرہ سیدہ سے برآمد ہوئی۔ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ ان کے چھپے ہوئے مباحث کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کا حجرہ، اس کا دروازہ کھلا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دروازہ بی بی کے حجرے کا مسجد میں کھلتا ہے اور ایک حجرہ کا دروازہ مسجد سے باہر کھلتا ہے۔ سارے دروازے پیغمبر اکرم نے جو مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے وہ سب بند کروا دیے۔ یہ امام نسائی لکھ رہے ہیں، ساستہ کے اندر جن کی کتاب شمار ہوتی ہے سنن نسائی، یہ امام نسائی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب خصائص امیر المومنین کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے اپنے دروازے کے اور جناب سیدہ کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ۔ یہ طہارت کے اوپر بہت محکم دلیل ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بہت محکم دلیل ہے، تشریح پھر کبھی، لیکن یہ اتنی محکم دلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے استدلال کیا گیا۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ لوگ آئے، صحابہ کرام آئے اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، اللہ کے رسول یا تو آپ سارے دروازے بند کروا دیتے اور یا پھر سارے دروازے کھلے رہنے دیتے، یا آپ نے سارے دروازے بند کروا کے ایک دروازہ جو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے کہ جب وہ چاہیں مسجد میں آئیں اور جب چاہیں مسجد سے چلے جائیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا وہ بہت حسین ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی دروازہ کھلا رکھوایا، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی دروازے کو بند کروایا۔ جن کو بند کروانے کا حکم رب نے دیا بند کروا دیا، جن کو کھلا رکھنے کی اجازت خدا نے دی ان کو کھلا رہنے دیا۔ یہ وہ نبی ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بصورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے لفظ بن کر اس کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب جناب سیدہ کا حجرہ وہ دروازہ جو باہر کھلتا ہے، آپ میں سے جو احباب مدینہ منورہ گئے وہ میری بات سمجھیں گے، جناب سیدہ کا حجرہ آج بھی بہت پرومیننٹ ہے، بہت نمایاں ہے۔ دروازہ کھلا اور جناب فضہ باہر تشریف لائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، فضہ صحابیہ ہیں، فضہ سن رسیدہ ہیں، ایجڈ خاتون ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود نے جناب فضہ کو سلام کیا، پہچان گئے کہ جناب فضہ ہیں، کنیز زہرا ہیں، اپنے حجاب میں ہے جناب فضہ، سلام کیا۔ جناب فضہ نے جواب سلام کہا اور اب اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے نصیب کا کیا کہنا، آپ کے نصیب کا کیا کہنا، آپ کی جنت تو پکی ہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ کے نصیب کا کیا کہنا، آپ کی جنت تو پکی ہے۔ اب یہ الفاظ میرے ہیں، مطلب عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ جناب فضہ کنیز زہرا ہیں، صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول کی صحابیہ ہونے کا شرف ان کو بھی حاصل ہے۔ اچھا اب یہ صحابی اور صحابیہ کی گفتگو ہے۔ عبداللہ کہنے لگے بی بی آپ کی جنت تو پکی، کیا کہنا، ما احسن نصیبک، آپ کے نصیب کا کیا کہنا، آپ کی قسمت کا کیا کہنا، تعریف کر رہے ہیں عبداللہ، آپ کی جنت تو پکی ہو گئی، آپ بی بی کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کی جنت میں شبہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو اجر ملے گا اور بہت اچھا اجر ملے گا۔ جناب فضہ آہستہ سے کہتی ہیں اے عبداللہ کس جنت کی بات کر رہے ہو، اے عبداللہ کس جنت کی بات کر رہے ہو۔ اچھا عبداللہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا فضہ نہیں جانتی کہ میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں، کیا فضہ کو نہیں پتا؟ تو عبداللہ ایلوبریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے فضہ وہی جنت کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جہاں پر نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، محل ہوں گے، وہ اسی جنت کی تو بات کر رہا ہوں، اور کس جنت کی بات کر رہا ہوں۔ تو فضہ کہتی کہ نہیں عبداللہ میں نہیں جانتی تم کس جنت کی بات کر رہے ہو۔ ابھی آپ نے کلام سنا کہ ایک عرصے تک جناب فضہ نے قرآن کی آیتوں سے گفتگو کی ہے، یہ وہ بی بی ہے تو کیا جنت سے واقف نہیں ہے؟ بہت کچھ واقف ہیں، بہت واقف ہیں، مگر فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک اپنی فکر کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔
جس کو جتنی معرفت بقدر ظرف. ابھی تو بات ہوئی. تو اب جناب فضہ واپس حیران کر رہی ہیں عبداللہ ابن مسعود کو. عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہوں, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا. اب جناب فضہ کا تبصرہ سنیے. بی بی فضہ کہنے لگی, اشارہ کیا حجرہ سیدہ کی طرف اور ایک جملہ کہا, اے عبداللہ ایک بات تو بتاؤ, جسے اس حجرے میں رہنے کا موقع مل رہا ہو کیا اسے بھی کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ اے عبداللہ اتنا عرصہ ہو گیا پیغمبر اکرم کی صحبت میں, اب تک تم معرفت حاصل نہیں کر پائے. جسے اس حجرے میں رہنے کا موقع مل رہا ہو کیا اسے بھی کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ جنت حق ہے, مگر ذرا سوچو تو صحیح, تم کہہ رہے ہو بعد میں جنت ملے گی. تم کس سے کہہ رہے ہو کہ بعد میں جنت ملے گی؟ جو اس حجرے میں رہ رہی ہے. اچھا اب ذرا سنیے برادران عزیز, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے, مجلس ترحیم ہوتی ہے, مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے, مرحومہ کا انتقال ہو جاتا ہے, ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے. دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہم یہ دعا مانگتے ہیں, پروردگار مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بس اتنی. یہ دعا نامکمل ہے, اتنی دعا نہیں ہوتی. مکمل دعا یہ ہے کہ اے پروردگار مرحوم کو اعلی علیین میں, بلندی پر, جنت الفردوس میں, جنت میں, جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. یہ دعا ہے. عام طور پر انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار میرے مرحوم, میری مرحومہ, ان کو جنت الفردوس میں, جوار معصوم میں, جوار معصومہ میں جگہ عطا فرما. اچھا جوار معصوم کیا ہوتا ہے؟ جوار معصومہ کیا ہوتا ہے؟ جوار کا مطلب ہے پڑوس. توجہ کیجئے گا, جوار کا مطلب ہے پڑوس. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ مرحوم جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں, یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ معصوم کے گھر میں جگہ عطا فرما, جنت میں معصوم کے گھر میں جگہ عطا فرما؟ تو آپ سب ہاتھ جوڑ لیں گے, آپ کہیں گے کہ اتنی تو ہماری ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی سکیں کہ اپنے مرحوم کے لیے ہم یہ دعا مانگیں کہ معصوم کے گھر میں جگہ عطا فرما. نہیں مالک, بس معصوم کے جوار میں جگہ عطا فرما. یعنی ہم نے جنت میں بھی اپنے مرحوم کے لیے جب دعا مانگنے کی ہمت کی تو زیادہ سے زیادہ جوار مانگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا. ہم نے کہا جوار, اے پروردگار معصوم کا جوار عطا فرما. یعنی اب ذرا سوچئے کہ فضہ کا مرتبہ کیا ہے. جنت میں نہیں, اسی دنیا میں, جوار نہیں, معصومہ کے گھر میں جس کو جگہ مل رہی ہے اسے فضہ کہتے ہیں. اسے فضہ کہتے ہیں کہ جسے جوار میں نہیں, اسی گھر میں جگہ مل رہی ہو. اور اب پھر اس کے بعد غور فرمائیے برادران عزیز کہ جناب فضہ اس کو الیبریٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ذرا سوچو کہ اس جگہ میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ذرا سوچو کہ میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے. کوئی کنیز زہرا ہے؟ نہیں, مرتبہ اور مقام کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح. وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ جب صبح ہوتی ہے نا تو دو ننھے ننھے شہزادے آتے ہیں اور جھک کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اماں فضہ ہمارا سلام قبول کرو. کچھ دیر گزرتی ہے تو میری شہزادی آتی ہے اور یہ کہتی ہے بہن فضہ میرا سلام قبول کرو. کچھ دیر گزرتی ہے, علی جب باہر جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بہن فضہ میرا سلام قبول کرو. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے فضہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. سیادت بی بی فضہ کہہ رہی ہیں کہ اے عبداللہ یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ حسن اور حسین. اماں فضہ ہمارا سلام قبول کرو, یہ کون ہے؟ زہرا. بہن فضہ میرا سلام قبول کرو, یہ کون ہے؟ علی. بہن فضہ میرا سلام قبول کرو, یہ علی کون ہے؟ وہ حسن اور حسین جو جھک کر کہہ رہے ہیں اماں فضہ ہمارا سلام قبول کرو. یہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار. وہ زہرا جو آ کر کہہ رہی ہیں بہن فضہ میرا سلام قبول کرو, وہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور وہ علی جو آ کر کہہ رہے ہیں بہن فضہ میرا سلام قبول کرو, وہ کون ہے؟ قسیم النار والجنہ. جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا علی یہاں پر ہے. جنت کی عورتوں کی سردار یہاں پر ہے, جنت کے جوانوں کے سردار یہاں پر ہے. ارے جو جنت کے جوانوں, جنت کی عورتوں کی سردار قسیم النار والجنہ کے درمیان رہ رہی ہو, وہاں رہتے ہوئے بھی اسے کسی اور جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ ہے جناب سیدہ فاطمہ, سیدہ. اور پھر اس کے بعد بی بی کا وجود مبارکہ
انتہائی مبارک وجود، انتہائی بابرکت وجود. کتنا بابرکت وجود جناب سیدہ کا؟ انتہائی بابرکت. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہو، چاہے وہ مختصر ہو. بہت توجہ کیجئے گا، چاہے وہ بہت مختصر ہو. عام طور پر کھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ کھانے میں بڑی برکت ہو گئی. کیا مطلب؟ کھانا سب کو پورا پڑ گیا، حالانکہ بہت مختصر تھا، تھوڑا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، کثرت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختصر ہونے کے باوجود برکت ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقام ہو، انہوں نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے، یوٹیوب پر اویلیبل ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، برکت ہی کو موضوع قرار دیا اور انہوں نے اس فینومینا کو سمجھایا. سنیے گا. برکت، بی بی کا نام ہے مبارکہ، صاحب برکت، بابرکت خاتون. برکت. علامہ رشید ترابی اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ کبھی کثرت ہوتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی قلت ہوتی ہے مگر قلت کے باوجود برکت ہوتی ہے. اور جب وہ برکت ہوتی ہے تو وہ کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے؟ آپ مرغن غذائیں کھائیں، خوب گھی والی، تیل والی، چربی والی، تو اتنی ساری انرجی تو آ گئی، تو کثرت تو ہے، تو اب بہت کچھ ہو سکتا ہے. جائیے اور جا کر سو جائیے، جائیے اور جا کر سو جائیے، تو ہوگا کیا؟ توند نکلے گی. ہوا کیا کہ کثرت تو بہت تھی مگر یوٹیلیٹی کچھ نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ کثرت ہے مگر یوٹیلیٹی، استعمال اس کا کچھ نہیں ہے. مرغم غذائیں کھائیں اور جا کر سو گئے، اس انرجی کو یوز نہیں کیا. یہاں پر کثرت ہے مگر برکت نہیں ہے. اور میں آپ کو برکت بتاؤں کیا ہے. ایک روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، نانے جوی ہیں، نانے جوی جو کی روٹی مختصر ہے، مرغن نہیں ہے، انتہائی مختصر ہے مگر روٹی بھی بابرکت ہے. وہ ہاتھ جنہوں نے گوندھ کر اس آٹے کو روٹی بنایا ہے مبارکہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ وجود علی کا خود کتنا مبارک ہے. مختصر ہونے کے باوجود جب یہ بابرکت ذات تمام برکتوں کو سمیٹ لے تو طاقت وہ آ جاتی ہے کہ خیبر کا در ہوتا ہے اور اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. خیبر کے در میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ گڑ جائیں. کون سی مردن غذا ہے علی کی، مگر برکت کتنی زیادہ ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ ہے برکت. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا سوچیے کہ سیدہ کی برکت، بی بی کی برکت کس حد تک. سادات یہاں پر تشریف فرما ہے، یقیناً وہ میری بات کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کریں گے. ذرا غور کیجئے. پروردگار عالم، زندگی جناب سیدہ کی مختصر ہے، 18 برس، انتہائی مختصر. مگر ذرا غور فرمائیے برکت کتنی ہے. کثرت، قلت، کثرت اور قلت. مجھے بتائیے یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ قلیل ہیں یا کثیر ہیں؟ ہم گن سکتے ہیں ان کو؟ خود قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سورہ ابراہیم 14واں سورہ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. آنکھ نعمت، دیکھنے والا منظر نعمت، کان نعمت، سماعت نعمت، زبان نعمت، ذائقہ نعمت، ہاتھ نعمت، لمس نعمت، پیر نعمت، حرکت نعمت، زمین نعمت، اگنے والا غلہ نعمت، غذائیں نعمت، آسمان نعمت، سورج کی روشنی نعمت، چاند نعمت، چاند کی چاندنی نعمت، لباس نعمت. یہ سب نعمتیں کتنی ہیں؟ بے شمار، گن ہی نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تعدوا گننا چاہو، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت لا نہیں کر سکتے، تحصوها اس کو گن نہیں سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ تو گن نہیں سکتے تو پھر یہ قلیل ہے یا کثیر ہے؟ کثیر ہے. مگر آپ خدا سے پوچھیے وہ نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل. یہ جو دنیا کی نعمت جس کو تم گن نہیں سکتے نا، وہ خدا کی نظر میں کثیر نہیں ہے، قلیل ہے. ذرا غور کیجئے، جس کو ہم گن نہیں سکتے وہ کثیر نہیں ہے، خدا کی نظر میں قلیل ہے. وہ کتنا کثیر ہوگا کہ جس کو بندے کثیر نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا.
اللہ۔ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، ہم نے زہرا کی صورت میں آپ کو قلیل نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، ہم نے آپ کو کثرت دے دی ہے۔ یعنی یہ ہے برکت کہ زندگی مختصر ہے 18 برس کی، مبارکہ ہونے کے بعد کوثر ہے کہ اس کا امپیکٹ، اس کا اثر، اس کا نتیجہ قیامت تک جائے گا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے، امام فخر الدین رازی جو کہ شیعہ نہیں ہیں، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کے اندر سورہ کوثر کے ذیل میں انہوں نے جملے لکھے کہ فانظر کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آل محمد میں سے کتنے قتل کر دیے گئے۔ رازی، فخر الدین رازی، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر اس بات کا اقرار کیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب آپ جانتے ہیں نقطہ رس شخصیت، وہ کہتے تھے کہ امام فخر الدین رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر یہ جملہ کہا ہے کہ آل محمد کے فضائل کے باب میں وہ بہت جلدی راضی نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فانظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو کہ آل محمد میں سے کتنے قتل کر دیے گئے۔ جب راضی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کی نظر میں پڑھا لکھا آدمی ہے، کربلا اس کی نظر میں ہے، اس کی نظر میں بنو امیہ کے مظالم ہیں، حجاج بن یوسف کے مظالم اس کے پیش نظر ہیں، اس کی نظر میں بنو عباس کے مظالم ہیں، بغداد کی دیواریں ہیں، ان میں سادات کا خون بطور غارے کے استعمال کیا گیا، اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ کس طرح سے دیواروں میں سادات کو زندہ چنوایا گیا۔ اس کے بعد وہ یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ فانظر کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو تو صحیح سورہ کوثر کے ذیل میں کہ کتنے ہیں جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ثم العالم، اس کے بعد ذرا دنیا پر نظر ڈالو تو ہر جگہ تمہیں زہرا کی نسل کے نمائندہ افراد نظر آئیں گے، سادات سے بھرا ہوا نظر آئے گا دنیا کا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے نام گنوائے کہ ذرا دیکھو محمد باقر انہی میں سے ہیں، جعفر صادق انہی میں سے ہیں، نفس زکیہ انہی میں سے ہیں، علی رضا انہی میں سے، یہ چند نام ہیں کہ جو انہوں نے گنوائے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ معمولی افراد، آسمان عظمت کے مہر و ماہ، سورج اور چاند، وہ سب تمہیں نسل زہرا میں نظر آئیں گے۔ کہ یہ پروردگار عالم کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، کہ حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو خیر قلیل نہیں دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ مگر آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز، وہ نسل زہرا کے جو معجزہ بن کر آج تک دنیا میں ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، وہ نسل زہرا، نسل رسول۔ مگر ذرا غور فرمائیے، امت نے تو طے کیا تھا کہ گویا نسل زہرا کو ختم کر دیا جائے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا بنو امیہ کے مظالم، بنو عباس کے مظالم، مگر کوئی مجھے بتائے کہ ان مظالم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ کون ہے کہ جو پہلا شہید ہے آل محمد کے گھرانے کا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، جناب محسن ہے، سیدہ کا وہ لال کے جسے اس دنیا میں زندہ آنے کا نہیں موقع ہی نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا غور کریں برادران عزیز کہ بی بی پر کیا قیامت گزر گئی، جناب سیدہ پر کیا قیامت گزر گئی کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے 75 یا 95 دن کے بعد جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، تڑپتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے۔ جناب سیدہ نے وصیتیں کی ہیں جناب سیدہ کی وصیتیں بحر الانوار وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی وصیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، ولایت سے متعلق گفتگو ہے، اور پھر اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہوئے جناب سیدہ امیر المومنین کو مخاطب کرتی ہے اس تحریر کے اندر جو لاشائے سیدہ کے پاس امیر المومنین نے تحریر دیکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، اے علی، اللہ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا تھا کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجیت میں رہوں۔ اے علی، آپ مجھ پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اے علی، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں، اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے غنود کیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنائیے گا، وَدَفِّنِّي بِاللَّيْلِ، اور اے علی مجھے رات ہی میں دفن کر دیجیے گا۔ علامہ رشید ترابی نے ایک سوال اٹھایا اور واقعاً وہی اٹھا سکتے تھے کہ عجیب بات یہ ہے کہ بی بی نے یہ ساری وصیتیں کی مگر ایک وصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ جناب سیدہ جو بضعۃ منی کی منزل پر ہے، اپنے بابا سے اتنی قریب ہے، مگر بی بی یہ وصیت نہیں کرتی کہ علی مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفن کر دیا۔
یہ وصیت جناب سیدہ کی نہیں ملتی، کتابوں میں بھی نہیں ملتی، زبانی بھی نہیں ملتی کہ بیوی نے کہا کہ اے علی مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفن کیجیے گا۔ یہ جناب سیدہ نے وصیت کیوں نہیں کی؟ یہ راز اس وقت کھلا جب حسن کا لاشا بلند ہوا اور اس پر تیروں کی برسات ہوئی، کہ اگر سیدہ نے یہ وصیت کی ہوتی اور علی فاطمہ زہرا کا لاشا اٹھا کر لے جاتے دفن کرنے کے لیے پہلو رسول میں، تو تیروں ہی سے استقبال ہوتا جناب سیدہ کے جنازے کا۔ جناب سیدہ نے یہ وصیت نہیں کی۔ یہ ضرور لکھا اس کے اندر، اے علی جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دیجیے گا۔ اور امیر المومنین نے واقعا یہی کیا۔ جب غسل دیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ علی چیخ مار کر روئے، گریہ کیا امیر المومنین نے، چیخ مار کر روئے۔ اور جب باہر کسی نے سوال کیا کہ ابو الحسن آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا، یہ آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلو شکستہ کو دیکھا میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اور اس کے بعد جب امیر المومنین نے جنازہ تیار کر لیا ہے تو پھر حسن اور حسین کو آواز دی، زینب اور ام کلثوم کو آواز دی، اے میرے لال حسن آ جاؤ، اے میرے لال حسین آ جاؤ، اے میری لخت جگر زینب ام کلثوم آ جاؤ، اب یہ ماں کا آخری دیدار ہے، کر لو، اس کے بعد اب جنت میں ملاقات ہے۔ اور جب یہ بچے قریب آئے ہیں تو بچوں نے ایک عجیب انداز سے ماں کو دیکھا۔ حسن پائنٹی آ گئے، حسین مظلوم دور کھڑے ہیں، زینب اور ام کلثوم قریب آئی ہیں، مگر حسین قریب نہیں آتے۔ ہر ایک ماں کے اوپر گرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اماں ہمیں آپ نے تنہا چھوڑ دیا۔ زینب کی فریاد سننے کو ملتی ہے، ام کلثوم کی فریاد سننے کو ملتی ہے، حسن کی فریاد سننے کو ملتی ہے، مگر حسین دور کھڑے ہیں۔ اور جب کسی نے کہا حسین تم بھی قریب آؤ تو حسین کہتے ہیں جب تک اماں نہیں بلائیں گے اس وقت تک میں قریب نہیں آؤں گا۔ اور یقین جانیے اس کے بعد مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، لحد سے پہلے کفن ہی سے زہرا کے ہاتھ باہر آئے، اے حسین میرے قریب آ جا۔ اور پھر اس کے بعد حسین قریب آئے ہیں، خود کو ماں پر گرایا ہے۔ جب حسین ابن علی نے ماں پر خود کو گرایا ہے تو ماں کی آواز آئی، صبرن یا ابا عبداللہ، اے حسین اے میرے لال تو صبر کرنا، اے میرے لال تو صبر کرنا۔ بس عزیزوں آخری کچھ اور باتیں سنیں گے۔ جب امیر المومنین جناب سیدہ کا جنازہ لے کر چلے اور دفن کیا ہے، بہار میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، امیر المومنین نے جناب سیدہ کو لحد میں اتارا اور پھر اس کے بعد کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کو دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہنے لگے کہ زہرا کے بعد نہ یہ زمین مجھے اچھی لگ رہی ہے، نہ یہ آسمان مجھے اچھا لگ رہا ہے، نہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان اچھا لگ رہا ہے۔ حزنی سرمد، اب میرا غم ایک یا دو دن کا نہیں ہے، اب میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ نہیں عزیزو آپ نے غور نہیں کیا، جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تھی، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، اس سال کو پیغمبر اکرم نے کہا تھا عام الحزن، غم کا سال، ایک سال کو غم کا کہا تھا، مگر مولا کائنات نے کیا کہا؟ اب میرا غم ایک دن دو دن کا نہیں ہے، سال دو سال کا نہیں ہے، حزنی سرمد، اب یہ میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے۔ زہرا کے بعد اب میری زندگی تڑپتے ہوئے گزرے گی۔ پھر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے علی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امانت فاطمہ زہرا یہ آپ تک پہنچ گئی، اے اللہ کے رسول فاحفظ السوال واستخبر الحال، اے اللہ کے رسول اب آپ اپنی بیٹی زہرا سے سوال کیجئے، اس کا حال دریافت کیجئے، آپ پوچھئے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب یہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ اپنی زہرا سے سوال کیجئے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے اس عالم میں جناب سیدہ کو سینے سے لگا کر پوچھا ہوگا نا، اے میری نور نظر فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے بعد کیا گزری، اے میری لال فاطمہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بعد تم پر کیا گزری۔ تو زہرا کیا کہہ رہی ہوں گی؟ زہرا کہہ رہی ہوں گی کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا، بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے مہینوں یہ کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی، انما یرید اللہ، 6 مہینے تک ملتا ہے کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم کا دستور تھا، ہر نماز سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر پڑھتے تھے اور پھر مسجد کے اندر جایا کرتے تھے۔ اتفاقی ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیوی کہہ رہی ہوں گی نا کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا،
کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ سلام کیا کرتے تھے. بابا آپ کی آنکھیں بند ہوئی, میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ ابھی کوئی آئے گا تعزیت کرے گا, کوئی آئے گا تسلی کے 2 جملے بولے گا, کوئی آئے گا پرسہ دے گا, اے نبی کی بیٹی بابا کا سایہ سر سے رخصت ہو گیا, ہمارا پرسہ قبول کرو. اے نبی کی بیٹی کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا. یہی تعزیت کا انداز ہوتا ہے نا. بابا میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ ابھی کوئی آئے گا تعزیت کرے گا, پرسہ دے گا. مگر بابا نہ تعزیت کرنے والا کوئی تھا, نہ پرسہ دینے والا کوئی تھا. بابا آگ اور لکڑی لے کر آنے والے تھے, دھمکیاں دینے والے تھے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بابا کسی نے کہا معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے کون ہے؟ اس دروازے کے پیچھے زہرا ہے, اس دروازے کے پیچھے حسن اور حسین ہے. وہ آنے والا کہتا ہے وَإِنْ اگر ہیں تو ہوا کریں. اور بابا اس کے بعد آگ لگائی گئی, دھواں بلند ہوا, دروازہ گرنے لگا. بابا آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا آپ کی فاطمہ کہاں تھی؟ بابا میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے در و دیوار کے درمیان تھی, فشار بڑھتا گیا, زہرا پستی گئی. بابا آپ کی زہرا پر کیا گزری؟ بس اتنا سمجھ لیجئے, میں نے فضہ کو پکارا, یا فضہ خذینی, اے فضہ مجھے سنبھال, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اے بابا بس اتنا جان لیجئے, شہر مدینہ کی گلیاں تھیں اور آپ کی زہرا کی صدائیں تھی. بابا میں آپ ہی کو تو پکار رہی تھی. بابا میں یہی تو کہہ رہی تھی, ماذا علی من شما تربت احمد اللہ یشما مدد زمان غوالیہ. بابا اگر کوئی ایک مرتبہ آپ کی قبر کی مٹی کو سونگ لے, زندگی بھر کسی خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا. یہ آپ کی قبر کی مٹی کا معاملہ تھا اور آپ کی زہرا کا کیا معاملہ تھا کہ صبت علیہ مصائب. اے بابا اتنے مصائب آئے آپ کے بعد آپ کی زہرا پر, صبت علیہ مصائب, اتنے مصائب آئے آپ کی زہرا پر آپ کے بعد. لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اے بابا اگر گرم دنوں پر پڑتے, وہ گرم دن برداشت نہ کر پاتے, وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بس بابا اتنا سمجھ لیجئے, جو مصائب دن برداشت نہ کر سکتے وہ آپ کی زہرا نے برداشت. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارلا اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار جب حسین کی مجلس ہوتی ہے ہم زہرا کو پرسہ دیتے ہیں, زہرا کی مجلس ہے ہم کسے پرسہ دیں؟ اے اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی کا پرسہ ہے. اے امیر المومنین آپ کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ کا پرسہ ہے. اے حسنین آپ کی بارگاہ میں آپ کی مادر گرامی کا پرسہ ہے. اے زمانے کے امام آپ کی بارگاہ میں آپ کی جدہ کا پرسہ ہے. ہماری اس ناقص عبادت کو اے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے ناسوں کو قبول فرما, مالک ان آوازوں پر رحم فرما. اے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما, پاکستان کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت